مسلمانوں کے آپس میں مسائل ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ان سے بھی جان نہیں چھوٹ رہی۔ یہ فرقہ بندی، یہ تفرقہ بازی، اس نے دین کو جتنا نقصان پہنچایا، ہمارے بڑے بڑے علماء انہی کا رد کرتے کرتے گزر گئے، اور دین کا کام جو ہے وہ ایسے نہ ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ دیکھ لیں ہم بھی ہر جمعے کوئی نہ کوئی نیا موضوع، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ اسی میں بیان کرتے رہے۔ اصل مسائل جو ہیں وہ کئی لوگ کہتے بھی ہیں، آپ کبھی نماز پہ، کبھی وضو پہ، کبھی عقیدے پہ، تفصیلات پہ نہیں بولتے۔ لوگوں کی نمازیں درست نہیں ہیں، لوگوں کو حج کرنا نہیں آتا، لوگوں کو وضو کے مسائل نہیں پتا۔ آپ کن مولوی کن مسائل میں پڑے ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، ایمان پختہ نہ ہو، کوئی چیز بھی کام نہیں دیتی۔ ایک اصول آج کل جیسے مثلا ایک طرف پوری صدی انٹرنیشنل طاقتیں وہابیوں کو پروموٹ کرتی رہی، پوری صدی انہوں نے لگائی۔ اب جو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب جو ہم چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا، اب لوگ انبیاء کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اب لوگ اولیاء پہ فتوے لگانے لگے ہیں، اب لوگ ائمہ کا انکار کرنے لگے ہیں، تو اب انہوں نے ایک اور کروٹ بدلی۔ اچھا، وہ بھی چونکہ جیسے کہتے ہیں نا، درانتی کو ایک طرف جو ہے وہ یعنی کاٹنے کے دندے ہوتے ہیں، اور دنیا کو دونوں طرف، تو یہ دونوں طرف، ایک طرف فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ مقصد دونوں میں ایک ہی ہے، لیکن کیا کریں، ہم جب سوچنے پہ آتے ہیں تو صدیوں سوچتے گزار دیتا ہے، اتنی دیر میں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ آج کل چونکہ محرم الحرام آ رہا ہے، تو آج کل ویسے تو اب سارا سال ہی ایسا ہوتا ہے، صحابہ کے خلاف جو ہے وہ یعنی لوگ جو ہیں اب تو گھروں میں اور دفتروں میں باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے چونکہ ان کو مقصد تھا صحابہ کی حمایت کرتے، سپاہی صحابہ بن رہی تھی، اہل بیت کی مخالفت تھی، اب شیعوں کو پروموٹ کرنے لگے، وہابیوں کو پیچھے کر کے اب دوسرے فرقے کو، تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں، ان میں سے کوئی اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ مسئلہ خراب ہو جائے۔ دونوں کو پہلے ان کو کمزور کیا، ان کو طاقتور، اب ان کو طاقتور کر رہے ہیں، ان کو کمزور، مقصد اپنا ہے۔ اور ہم تو آپ کو پتہ ہے مسلمان جو ہیں وہ پیدرم سلطان بود ہمارے بڑے بڑے جی سائنسدان تھے، ہمارے بڑے غازی تھے، بڑے شہید تھے، بڑے علماء تھے، بس انہی کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ ہمارے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، بھائی ہم نے کیا کیا؟ ہم سوائے چند رسمی چیزوں کے اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے کہ آج کا جو ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، یہ شیعہ سنی مسئلہ ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، مسلمانوں کے خلاف کیا سے کیا ہو گیا، اب کیا کریں؟ یہ میڈیا نے پورے معاشرے تباہ کر دیے۔ اب کسی کو عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، علماء جیبوں میں ہیں۔ جیسے آپ جائیں نا اس میڈیا پہ تو آپ کو ہر بیماری کا علاج ملے گا، ہر بیماری کا علاج کوئی نہ کوئی بتا رہا ہوگا، ایسے ہی ہر مسئلے کا حل بھی کوئی نہ کوئی بتا رہا ہوگا۔ جیسے وہ نیم حکیم خطرہ جان تھا، ایسے نیم ملا خطرہ ایمان بن گیا۔ ہر آدمی ایک نیا مسئلہ لے کے آ رہا ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی واقعی یہ عالم ہے، اس نے صحیح بتایا۔ کوئی اہل بیت کو پکڑ کے بیٹھ گیا، کوئی صحابہ کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب کوئی یہ بھی یاد رکھیے، وہ ایک مصر مشہور تھی، حب علی و بغض معاویہ، یہ مصر بڑی کسی نے پیاری بنائی۔ آج کل حب علی کم ہے، بغض معاویہ زیادہ ہے۔ اہل بیت کا نام صرف صحابہ پہ گولی چلانے کے لیے، تیر چلانے کے لیے، ورنہ اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے 2 جنگیں مولا علی کے ساتھ کی، یہ مولا علی کے اپنے تھے، خارجی سب مولا علی کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی کوشش کی تو مخالف ہو گئے، چونکہ ان سے محبت تھوڑی تھی، بغض تو ان سے تھا۔ انہیں نعرہ کیا لگایا؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔
حضرت علی نے اور حضرت امیر معاویہ نے آپس میں حکم بنائے کہ بھئی کوئی صلح ہو جائے، تو نے کہا دونوں مشرک ہو گئے، انہوں نے غیر اللہ کو حکم بنا لیا۔ حضرت علی بھی معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک ہو گیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک ہو گیا۔ پھر دو جنگیں حضرت مولا علی کیوں سے ہوئی؟ جو اپنے تھے، جو پہلے ان کے طرف سے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، اب چونکہ دشمنی ان سے تھی، ان سے محبت نہیں تھی۔ آج کل بھی آپ دیکھیں گے اہل بیت سے محبت نہیں ہے، نام اہل بیت کا صرف لینا ہے صحابہ کی ترکیز کے لیے۔ تو یہ ایک اصول قائم رکھیں، جیسا پچھلی بار بھی میں نے اس آیت پہ تھوڑا سا بیان کیا تھا، اس بار صرف ترجمہ میں چند آیتوں کا پیش کرتا ہوں، موقع ملا تو انشاءاللہ تھوڑی تشریح بھی ہوگی۔ پچھلی بار بھی اسی آیت پہ تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون ہے ساتھ؟ صحابہ۔ ان کے ساتھ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، مولا کائنات ہیں، یہ سارے ان کے ساتھ ہیں۔ رب نے چند آدمی نہیں نکالے، والذین معہ، جو بھی ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے شدید ہیں، سخت ہیں، کافروں سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ آج کل کیا ہے؟ غیروں سے پیار، اپنوں سے دشمنی، غیروں کے ساتھ دوستیاں، اپنوں سے دشمنیاں۔ نہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جو مصطفیٰ کے ساتھ ہے ان کا معاملہ کیا ہے؟ کفار کے ساتھ سخت اور اپنوں میں رحماء بینہم، ریشم کی طرح نرم۔ آج کل دیکھ رہے ہیں اہل سنت بھی دوسروں کو چھوڑ دے آپس میں لڑ رہے ہیں، صبح و شام علماء اہل سنت کے ایک دوسرے کے خلاف دستوں گریبان ہیں۔ تو یار جو تمہارے سامنے مصطفیٰ کے علم پہ اعتراض کر رہا ہے، آپ کی حیات پہ اعتراض کر رہا ہے، اولیاء پہ اعتراض، ان کے بارے چپ اور آپس میں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو یوں پکڑتے ہو۔ مسلمان کی تو یہ شان نہیں ہے، مسلمان تو مسلمان کو معاف کرتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے لکھا، اگر اہل سنت کے کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چھپانا واجب ہے، کیونکہ اس وجہ سے لوگ اہل سنت کے علماء کے خلاف ہو جائیں گے، اور غیر سے غلطی ہو جائے تو اس کا بتانا واجب ہے۔ آج الٹ ہو گیا، اہل سنت سے غلطی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا بتانا واجب ہے۔ ہم سنتے تھے یہ جی جج صاحب جو ہیں یہ سوموٹو لے رہے ہیں، سوموٹو ایکشن لے رہے ہیں، کوئی کسی نے درخواست نہیں دی اپنی طرف سے۔ آج کل مفتی جو ہے وہ سوموٹو فتویٰ دیتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے، جو پوچھتا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، جو نہیں پوچھتا وہ اپنی طرف سے۔ ہر روز ایک نیا مسئلہ، ہر روز ایک نیا فتنہ، چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، رضوی، سب آپس میں دستوں گریبان میں ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ یار اتنا کچھ ہو رہا ہے اسلام کے خلاف، وہاں تو تم بولتے نہیں ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچ رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ یہ کافروں کے لیے سخت، مومنوں کے لیے بڑے نرم، ہر ایک کو معاف کرنے والے، ہر ایک کے ساتھ دوستی لگانے والے۔ اچھا، ایک ہمیں مشہور تھا صلح کلی کا، یہ صلح کلی۔ اب کچھ تو وہ ہیں جو صلح کلی، کچھ وہ ہیں جو جنگ کلی ہیں، اپنے سوا سب کے ساتھ جنگ۔ یار کسی کو بھی تھوڑا سا تو اس کو سپیس دو، تھوڑی سی اس کی بات تو سنو۔ نہیں، صحابہ کی شان، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں ان کی شان، رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم۔ جب یاروں کی بات ہے، جب اپنوں کی بات ہے، جب مسلمانوں کی بات ہے، سنیوں کی بات ہے، تو اب ریشم کی طرح نرم۔ بزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن، جہاں حق باطل کی بات ہے وہاں پھر ہم آپس میں فولاد بن جاتے ہیں۔ تو یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کے جو ساتھ ہیں۔
صحابہ کی شان کیا ہے؟ تم ان کو کیسے دیکھو گے؟ رکعن سجدن، وہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، وہ کبھی جہاد میں ہیں، کبھی نماز میں ہیں، کبھی حج میں ہیں، کبھی صدقے میں ہیں۔ وہ نیکی، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، اپنی جاہ عزت کے لیے نہیں، دولت اولاد کے لیے، زمین کے لیے نہیں، صرف وہ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں کو دیکھو گے کہ سجدوں کے نشانات سے ان کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہیں۔ یاد ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ جو تہجد پڑھتا ہے نا، اس کے چہرے پہ خاص نور ہوتا ہے۔ یہ نور جو ہے نا، یہ سجدوں کا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ جھوٹے کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا۔ بدعقیدہ کتنی تہجد پڑھے، نور نہیں ہوتا، دور سے پہچانا جاتا ہے۔ رنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کتنے ہم سودانی دیکھتے ہیں، عاشق رسول رنگ تو کالا ہے لیکن ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدے کا نور۔ حضرت مجدد پاک رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جو تم اہل سنت کے چہروں پہ نور دیکھتے ہو نا، یہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے عقیدوں کی وجہ سے ہے۔ عقیدہ پکا ہونا تو چہرے پہ خاص نور ہوتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا ان کی یہ مثالیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی تھی، ہم نے انجیل میں بھی بیان کی تھی۔ یہ ساری پچھلی کتابوں میں بھی مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر تھا، انجیل میں بھی، تورات میں بھی، صحائف میں بھی، زبور میں بھی۔ آقا کا ذکر جہاں تھا وہاں ان کے صحابہ کا ذکر بھی تھا۔ فرمایا یہ ہم نے ان کی صفتیں بیان کی انجیل میں اور تورات میں۔ یہ ایسے ہی ہے کا زر ان اخرج شطہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی فصل بوتا ہے، باغ لگاتا ہے۔ جب وہ فصل تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو بوتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ جو فصل یا درخت بڑھتا ہے نا، بونے والا دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ پچھلے جو میں نے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا تھا، خوش ہو رہا ہے۔ لیکن جو شریک ہوتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں، جو یہ فصل بڑھتی ہے ان کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، غضب پیدا ہوتا ہے۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ بڑھتے ہیں، ان کی شان بڑھتی ہے، تو جو دشمن ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، نام سن کے، شانیں سن کے، عظمتیں سن کے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے۔ اب ہر شخص اپنے باغ کو دیکھ کے، اپنے پریوار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے عرض کی، مصطفیٰ کریم کا گھر دیکھیے، مصطفیٰ کریم کی مجلسیں دیکھیے، کون ہوتا تھا ان کی مجلسوں میں؟ ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں، ایک طرف عثمان ہیں، ایک طرف مولا علی ہیں، ادھر حسنین کریمین ہیں، ادھر بلال ہے، ادھر مقداد ہے، ادھر معاذ ہیں، ادھر ماعز ہیں، کتنے ہی ہیں۔ گھر میں جائیں تو ایک طرف عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی، ایک طرف زینب ہے، ایک طرف میمونہ ہے، جویریہ ہے، ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ ایسا باغ کھلا ہوا ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں۔ آج یہ باغ کدھر ملتا ہے؟ یہ صرف سنیوں کے گھروں میں۔ سنیوں کے گھروں میں آپ دیکھیں گے فاطمہ بھی ہوگی، زینب بھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، عائشہ بھی ہوگی، خدیجہ بھی ہوگی، میمونہ بھی ہوگی، سب۔ یہ صرف سنیوں کے گھروں میں باغ ہے۔ ان کی مسجدوں میں جائیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، محفلوں میں جائیں، وہاں ابو بکر بھی نام ملے گا، عمر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا، علی بھی ملے گا، حسنین بھی ملیں گے، باقر بھی ملے گا، جعفر بھی ملے گا۔ تو یہ سارا کہاں ملتا ہے؟ یہ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت میں ملتا ہے۔ فرمایا یعجب الزراع، یہ جب وہ باغ والا، فصل والا جب دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم بھی خوش ہوتے ہیں، جب اپنے اس باغ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ لیکن لیغیظ بہم الکفار، کافر جو ہیں ان کو بڑا غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔
وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ان سے وعدہ کیا جنہوں نے مصطفیٰ پہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کی بخشش کا اللہ نے وعدہ کر لیا، ان کے لیے اجر عظیم کا اللہ جل مجدہ کریم نے وعدہ کر لیا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان۔ دوسری طرف دیکھیے، یہ دوسری آیت کریمہ جو ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، وَمَا لَكُمْ، کیا ہے تمہیں، رب کہہ رہے ہیں کیا ہے تمہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کیا تمہیں ہو گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں دیتے کیوں نہیں ہو، کیا تمہیں ہو گیا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری میراث تو اللہ کی ہے، کدھر لے کے جاؤ گے؟ یہ جو اللہ کی راہ میں دولتیں خرچ نہیں کرتے، اپنا وقت خرچ نہیں کرتے، یہ کدھر لے کے جاؤ گے؟ بھائی وارثوں کے پاس جائے گا نا، وارث ہمارے کیا ہیں؟ اولاد، اولاد کے بعد اولاد، کب تک؟ اصل وارث کون ہے؟ اللہ۔ براہ میراث اللہ کی، اللہ کے لیے، دنیا آخر، آسمانوں زمینوں کی میراث اللہ کے لیے۔ بخاری شریف کے دے الارض للہ ولرسولہ، زمین کے مالک کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ تم مزارے ہو، تم کرائے دار ہو، آج ہو کل نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے یہ قلعے دیکھیں، بڑی بڑی عمارتیں دیکھیں، ایسی ایسی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، یہ فیس بک پہ آتی ہیں، لوگوں نے ایسے ایسے گھر بنائے، اللہ اکبر، عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن آج اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں، مالکہ نے قدموں دیاں قبرانے والی، آج ان کے چھت گرے ہوئے ہیں، آج ان کی کوئی مرمت کرنے والا نہیں ہے، پورے محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ خاص کر یورپ کے، ہمارے بھی بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، مغلوں کے دیکھ لیں، اس کے بعد کے بادشاہوں کے دیکھ لیں، اور یورپ میں تو اتنے آج کل وہ آ رہے ہیں، ان کے پرانے محلوں کی تصویریں آ رہی ہیں جو گر رہے ہیں، جو جنگلوں میں اتنے بڑے بنا دیے، لیکن آج کدھر گئے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ کائنات میں ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے۔ صحابہ کی دو قسمیں رب بیان کر رہے ہیں، ایک وہ جو ہجرت سے پہلے، ایک وہ جو ہجرت کے بعد، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے، ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد۔ یہ حدیثیں نہیں ہے، قرآن ہے، یہ کسی راوی کا خیال نہیں ہے، یہ رب کریم کا فرمان ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جنگ کی، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جنہوں نے ہجرت سے پہلے خرچ کیا۔ ایک وہ تھا مکے میں جب لوگوں کو عذاب دیا جاتا تھا، جب بلال کو خریدنا تھا، جب حضرت عمار ابن یاسر کا مسئلہ تھا، جب زنیرہ کا مسئلہ تھا، جب یہ یاسر و سمیہ کا مسئلہ تھا، جن کو روز کوئروں پہ لٹایا جاتا تھا، جن کو روز کوڑے مارے جاتے تھے، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے تھے، جن کو گرم کر کے لوہا کبھی اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا اور کبھی ان کو لوہے کے اوپر بچھایا جاتا تھا، جن کو کپڑے اتار کے اور گرم پتھروں کے اوپر ہاتھ اور باندھ کے ڈال دیا جاتا تھا۔ ایک وہ تھے جو اس وقت ان کو خریدتے تھے، ان پہ پیسے خرچ کرتے تھے، ایک وہ تھے جو مکے میں جا کے بدر میں شریک ہوتے تھے، ایک وہ جو احد میں اپنی جان مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، ایک وہ جو خندق میں جو ہے اتنی گرمی میں پتھر اٹھاتے تھے، ایک وہ ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو مکے میں ایمان لا کے روز جس نے پتھر کھائے وہ آج کے مسائل تو آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، کئی مولوی پیدا ہو گئے جو صحابہ سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہم تو یہ شور مچاتے ہیں نا کہ مولا علی افضل یا ابو بکر افضل، ہر شیعہ اپنے آپ کو ابو بکر سے افضل کہتا ہے، مولا علی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہر شیعہ اپنے آپ کو صحابہ سے افضل کہتا ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہو تو مومن ہی نہیں ہے، تو ہم تو مومن ہیں۔
اس لیے ہم افضل ہوئے. اہل بیت کا نام صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے نہ کچھ، ورنہ مولا علی کی افضلیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو مولا ہی سے پوچھا جائے نا کون ہے افضل. وہ تو ہر کوئی کہتا ہے میں افضل ہوں ابو بکر سے. ان کی ہر معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کی ہر عورت کہتی ہے کہ میں عائشہ سے افضل ہوں. تو اس لیے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا. رب کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ جنہوں نے فتح سے پہلے اپنی ساری دولت خرچ کر دی، اپنا جسم خرچ کر دیا، اپنے باپ دادوں کے اور سارے کا سارا دین چھوڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، اپنا سب کچھ یہ کس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ جا کے نثار کر دیا. ایک سوئی تک نہیں گھر میں رہنے دی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بیان کر رہے ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سازو سامان. پھر آقا نے کہا کون ہے جو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کون ہے جو جیش یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سازو سامان کے. پھر ارشاد پھر 300 اونٹ بما یعنی 900 اونٹ بما سازو سامان. پھر اس کی یا رسول اللہ 50 بچے ہیں وہ بھی دیتا ہوں. اچھا پھر یا رسول اللہ پورے 1000 ہونے چاہیے لیکن ہے نہیں، میں 50 گھوڑے دیتا ہوں. پھر آقا بیان کے پھر حضرت عثمان غنی حدیثی میں گھر دوڑے گئے اور درم و دینار کا وہ توڑا اٹھایا ہوا ایسے چلے ہیں جیسے چلا نہیں جاتا، ایک طرف جھکے ہوئے. آقا کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، وہاں سے ایسے دونوں ہاتھوں سے لیتے ہیں درم و دینار سونا چاندی، اور آقا کی جیب میں ایسے پھینک رہے ہیں، سر کے اوپر سے بار رہے ہیں. میرے آقا ان کو دونوں ہاتھوں سے ایسے ایسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عثمان نے مجھ سے جنت خرید لی، عثمان نے مجھ سے جنت خرید. 2 بار ایسا آقا کریم نے 2 موقعوں پہ کہا کہ عثمان نے مجھ سے، ایک بار جب یہ روما خریدا تھا اور ایک بار یہ جب جیسے اسرا کی مدد کی تھی، عثمان نے مجھ سے جنت خرید. پہلے نمبر پہ تو سوال ہے جنت کا مالک تو اللہ ہے، جو مالک ہے وہی بیچے نا. کہہ رہے مجھ سے خرید لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے محبوب جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. جس نے تجھے مانا اس نے مجھے مانا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اس کو مانا میرے محبوب کو مانا اسی نے مجھے مانا ہے. تو فرمایا ایک طرف سے نزدیک اکبر ہیں کہ اپنے کپڑے بھی اتار کے بوری پہن لی ہے. تو جو کچھ ہے سب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نے اس وقت خرچ کیا تھا جب بلال کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، جب عمار ابن یاسر کو کوئی آزاد کرنے والا نہیں تھا، جب زمینہ کو آنکھیں نکالی جا رہی تھی اس کے سامنے کو کھڑا ہونے والا نہیں تھا. کتنے ہیں عامر بن فہیرہ، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، خبیب بن العلاط رضی اللہ تعالیٰ لو. کئی بار میں نے عرض کی نا، فاروق اعظم نے کہا سیدنا بلال یہاں بیٹھیے میرے دائیں طرف، آپ کو یاد دین کے معاملے میں بڑا ستایا گیا ہے. تو ساتھ حضرت خبیب کھڑے تھے، آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا امیر المومنین ان کو تو کوئی پوچھنے والا تھا، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. آپ نے جب اپنی قمیض اٹھائی نا تو پسلیاں نظر آتی تھی، جلد جل چکی تھی. سر کے اوپر سے یہ سر جل چکا تھا، مگر نظر آتا تھا. ان کو بھی خریدنے والے ہیں، ان کی بھی مدد کرنے والے ہیں، کیسے سب کو ایک جیسا کر دیتے ہو؟ نہیں برابر ہو سکتے. جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجہ، ان کے درجے بہت ہی بڑے ہیں. یہ رب درجے دے رہے ہیں، ان کے درجے بہت بڑے. من الذین انفقوا من بعد، وہ جو بعد میں ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان سے ان کے درجے بہت بڑے بلند ہیں. وقاتلوا، بعد میں آئے وہ بھی جنگوں، انہوں نے بھی حنین میں شرکت کی، انہوں نے بھی دوسرے جہادوں میں شرکت کی. فرمایا لیکن درجے اپنی جگہ، لیکن وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے سب سے وعدہ نیکی کا کر دیا.
حسنہ کا وعدہ کر لیا، چاہے بعد والے ہیں یا پہلے والے ہیں، درجے اپنی جگہ، لیکن رب کریم نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، میں تم سے خوش، تم مجھ سے خوش ہو جاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے کہ یہ کرتے ہیں، نہیں کہتے ہیں یہ تو پہلے کی باتیں ہیں نا، یہ تو جناب جنگیں بعد میں ہوئی، یہ کربلا بعد میں ہوا، یہ سارا کچھ، رب کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ بھی ہوگا۔ وہ بندہ تو نہیں نا کہ پہلے سند دے دی بعد میں پتہ چلا یہ تو دین سے نکل گیا، فرمایا نہیں، رب نے جس کو سند دیا نا، رب کو پتہ تھا یہ سب، اور رب کیا مصطفیٰ کو پتہ تھا یہ سب کچھ ہوگا، مولا علی کو پتہ تھا یہ سب کچھ ہوگا، لیکن رب کریم نے ان کے لیے وعدے کیے۔ یہ سارے وعدے جو ہیں کیا ہے؟ یہ وعدے حسنہ ہیں، رب نے ان سے وعدے کر لیے۔ تیسری آیت کریمہ، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے محبوب تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لائی اور یوم آخرت پر ایمان لائی، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستیاں کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی۔ ایسی قوم مصطفیٰ کے غلاموں میں نہیں پاؤ گے۔ مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ ایک طرف اور باپ ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف بیٹا ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف اور اولاد ایک طرف، مصطفیٰ ایک طرف، شہر ایک، کائنات کی ہر چیز ایک طرف اور ایک طرف مصطفیٰ۔ فرمایا محبوب تیرے غلاموں میں ایسا کوئی نہیں ہوگا جو تجھے چھوڑ کے دنیا کو قبول کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب کہتا ہے ایسا بلاؤ کانو، کون ہے دوسری طرف؟ ایک طرف تو رب ہے، رب کا رسول ہے، دوسری طرف کون ہے؟ بلاؤ کانو آباءہم، ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، بعض میں احد بھی لکھا ہے لیکن اکثر جنگ بدر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے اور ایک سر کاٹ کے، کافر کا سر کاٹ کے اٹھا کے لائے، اور سر کافر کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھا۔ یا رسول اللہ یہ ہے دشمن رسول، میں اپنے ہاتھوں سے سر کاٹ کے، فرمایا کون ہے؟ یا رسول اللہ دشمن رسول۔ فرمایا ہے کون؟ یا رسول اللہ آپ کا دشمن، دین کا دشمن۔ فرمایا ہے کون؟ یا رسول اللہ رشتے میں تو باپ تھا۔ بلاؤ کان آباءہم، ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر نے اپنے باپ کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر باپ ہے، چاہے کافر ہو، اس کی عزت، اس کا احترام، والدین کا عزت و احترام۔ اے ابو بکر باپ ہے تیرا۔ عرض کی یا رسول اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، خالی ہاتھ تھا۔ انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی تھی، تلوار ہوتی میں سر کاٹ کے لاتا۔ بلاؤ کان آباءہم، فرمایا اگرچہ ان کے باپ سامنے ہو، او ابناہم، چاہے ان کے بیٹے سامنے ہوں۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے نا تو عرض کیا ایک دن، یا اے میرے والد صاحب جنگ بدر میں کئی بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اور صدیق نے کہا عبدالرحمن کبھی تو میری تلوار کے نیچے آتا میں سر کاٹ کے رکھ دیتا، میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا مصطفیٰ کا دشمن۔ او ابناہم او اخوانہم، چاہے ان کے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ بھائی یہ نہیں دیکھتے، رشتے نہیں دیکھتے، ان دی ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ مصطفیٰ کا ہے۔ اصل رشتہ یہ ہے، روحانی رشتہ۔ او عشیرتہم، یا ان کے خاندان ہی کیوں نہ۔ اب دیکھیے سب صحابہ کا، بدر کا واقعہ دیکھیے، احد کا دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ ماموں کا سر کاٹ کے لا رہے ہیں، حضرت سیدنا جو ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا نے ارشاد فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی بھی آ جائے جو آپ کا دشمن ہے وہ علی کی تلوار سے نہیں بچ پائے گا۔ حضرت سیدنا دوشی ذرا پڑھ
وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے. یہ ہماری طرح کے نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ضرب الحق فی قلب عمر، عمر کے دل میں اللہ نے حق کو پیوست کر دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر حق کی مخالفت کرے، اب پیوست کر دیا. ان اللہ ینطق علی لسان عمر، عمر بولتا ہے تو اس کی زبان پہ رب بول رہا ہوتا ہے. یہ رب کریم نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی. یہ کام بڑے مشکل ہیں، باتیں کبھی بڑی آسان ہیں. کیا کروں، بیٹا ہے اب اس کو گھر سے نکال دوں، کیا کروں، بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دشمنی لے لوں، کیا کروں، باپ ہے بدعقیدہ ہے تو کیا کروں، میں مولویوں کے پیچھے لگ کے رشتہ داری میں چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ ایمان ڈالے. اللہ نے ان کی مدد کی. ویسے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آدمی اکیلا حق کے ساتھ ہو جائے، نہ گھر والے دیکھے، نہ جان دیکھے، نہ مال دیکھے، نہ اولاد دیکھے، نہ دوست دیکھے. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کی مدد اللہ کرے یہ وہ کر سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں کر سکتا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو اللہ جل مجد الکریم ایسی جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، اب رب حساب نہیں لگائے گا کتنے سال مدد کی تھی مصطفیٰ کی، کتنے سال، چلو 10%، چلو 10 گنا زیادہ لے لو، چلو 1000 گنا زیادہ لے لو. فرمایا نہیں، یہاں تاریخیں ختم. خالدین فیہا، ایک لمحہ بھی جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں گزار گیا اب سارے زمانے ختم. عبدالآباد تک ہمیشہ ہمیشہ تک وہ جنت میں رہیں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ ہے جو سند رب نے دی ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. آج کل یہ بھی مسئلہ ہے نا، اور جی تم حضرت علی کو رضی اللہ کیوں کہتے ہو، علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ بھئی اگر تیرے نزدیک علیہ السلام زیادہ بہتر ہے، دوسرا علیہ السلام کیا ہے، اس کو منع تھوڑی ہے. لیکن جو رب نے دی ہے نا سند، وہ رضی اللہ کی دی ہے. علیہ السلام تو میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں علیکم السلام، وعلیکم السلام، السلام علیکم، یا علیکم السلام. ہر مرنے والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سابقون نحن لاحقون بکم. ہر ایک کو کہتے ہیں اسلام تو بھئی ہر نیک بد کے لیے ہے. مومن ہو، نیک ہو، بد ہو، ہر ایک کے لیے سلام. لیکن رضی اللہ عنہ یہ رب نے تاج دیا ہے. فرمایا یہ رب کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. جس سے اللہ راضی ہو جائے، بھئی تم ناراض ہو گیا تو اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ جس سے اللہ راضی اس سے مصطفیٰ راضی، جس سے مصطفیٰ راضی اس سے اللہ راضی. اور صحابہ سے تو مصطفیٰ راضی ہیں، مصطفیٰ کا رب راضی ہے. اب تو اگر ناراض ہو جائے گا تو ان کا کیا بگاڑے گا؟ ابھی جو چاہے کو کر لے. بتائیے ساری دنیا لگ جائے، ابو بکر عمر کو کوئی اب جدا کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے کیسے ساتھ ملایا ہوگا؟ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں 70,000 فرشتہ طواف کر رہے، اس کو اپنے پروں سے مس کر رہے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے. اسی حجرے میں جہاں علماء نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ کعبے سے بھی افضل ہے، آسمانوں سے افضل ہے، حتی من العرش العظیم، یہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے. لوگ عرش سے کیسے افضل؟ وہ سمجھتے ہیں شاید رب عرش میں بیٹھا ہوا، یہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاں رب بیٹھا وہ افضل ہونا چاہیے. ارے رب عرش میں بیٹھا نہیں ہے، رب ان چیزوں سے پاک ہے. وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. وہ تو لامکان ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. یہ عرش رب کی عزت کی نشانی ہے، قدرت کی نشانی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بھائی بیٹھے وہ ہو جو مجبور ہو، تھک جاتا ہو، کھڑے ہوتے ہوتے تھک گیا، بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا، کھڑا ہو جائے. بھائی جب عرش نہیں تھا تو پھر حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا نا کہ رب پہلے کہاں تھا؟ فرمایا الانا کما کان، اور رب ایسا ہی ہے جیسے پہلے تھا.
رب بدلتا نہیں ہے. رب عرش یہ تو ساری کائنات مانتے ہیں نا عرش مخلوق ہے, تو مخلوق میں سب سے افضل مصطفیٰ, مخلوق میں سب سے افضل کریم. تو جہاں یہ بیٹھیں گے وہ جگہ سب سے افضل, جہاں ان کے قدم لگیں گے تو وہیں جہاں وہ عرش سے افضل جگہ ہے وہاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ہاں جان لو لوگو, رب کہہ رہا جان لو لوگو, اللہ کا گروہ یہی فلاح پانے والا. یہ گروہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا گروہ ہے, یہ مصطفیٰ کا گروہ ہے, یہ جماعت اللہ کی ہے, یہ جماعت مصطفیٰ کی ہے. تمہارے کچھ کرنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہاں تمہارا ہی بگڑے گا. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں کھڑا تھا, میرے کندھے پہ کسی کا ہاتھ تھا, تو میں سن رہا تھا کہ کہہ رہا تھا, وہ شخص کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بڑی ہی شان پائی ہے تم نے. میں نے جب بھی سنا مصطفیٰ کہتے تھے میں اور ابو بکر عمر نکلے, میں اور ابو بکر عمر آئے, میں اور ابو بکر عمر چلے, میں اور ابو بکر عمر بیٹھے, میں اور ابو بکر عمر کھڑے ہوئے, ہر مقام پہ مصطفیٰ نے تمہیں ساتھ رکھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بخاری شریف میں پیچھے ہو کے دیکھا تو مولا کائنات تھے, یہ حضرت علی گواہی دے رہے تھے. مسلم شریف میں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی ہے. کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک گائے کو چرا رہا تھا, گائے یا بیل کو, تو میں نے اس کو مارا تو پیچھے مڑ کے کہنے لگا میں اسے یعنی وہ کیا نام ہے زمین پہ ہاتھ چلا رہا تھا, تو پیچھے مڑ کے وہ کہنے لگا مجھے اس لیے تو نہیں بنایا گیا, اس لیے تو مجھے نہیں بنایا گیا. بول یا رسول اللہ گائے بولی. تو کریم آقا کہتے ہیں ہاں کوئی مانتا ہے مانے, نہیں مانتا میں نہ مانے, میں مانتا ہوں, ابو بکر مانتا ہوں, عمر مانتا ہے. دونوں نہیں تھے وہاں, نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں میں مانتا ہوں, ابو بکر مانتا ہے, عمر مانتا ہے. علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ مصطفیٰ کی یہ گواہی جو ہے یہ سند ہے کہ مصطفیٰ جس جس کو مانتے ہیں اس کو ابو بکر عمر مانتے ہیں. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مصطفیٰ نے کہہ دیا, اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مصطفیٰ کا عقیدہ وہ ابو بکر عمر کا عقیدہ. ایسے تو نہیں نا کریم آقا نے اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب, باری تعالیٰ یہ تیرا اسلام مکے کی گلیوں میں ذلیل ہو گیا, باری تعالیٰ کرم نوازی کر, اس کو عزت دے, خود ہی عزت دے دے. بغیر وسیلے کے وہ عزت نہیں دے سکتا. جس کو چاہے وعز و منتشا وتذل و منتشا بیادی کر رہی, جس کو چاہے عزتیں دے, جس کو چاہے ذلتیں دے, اسی کے ہاتھ میں ہے نا, اسی کے دستے قدرت میں ہے نا. مصطفیٰ کو اتنی دعا کر لیتے ہیں اللہم اعز الاسلام, بھائی تعالیٰ اسلام کو عزت دے, عزتیں دینے والا تو ہے. نہیں آگے کہا اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصہ, باری تعالیٰ خاص کر عمر کے ساتھ اسلام کو عزت دے. ارے ساری دنیا کو اسلام عزت دیتا ہے. کون جانتا تھا بلال کو, کون جانتا تھا مقداد کو, کون جانتا تھا سلمان فارسی کو, کون جانتا تھا عمار ابن یاسر و سمیہ کو. یہ تو بکتے بکاتے آئے تھے, جانوروں کی طرح بکتے آئے تھے. کس نے عزت دی؟ امام عامش کہتے ہیں کانے آدمی, امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر کسی نے عزت دیکھنی ہے قرآن اور اسلام نے جس کو عزت دی تو کم از کم مجھے دیکھ لو, ہوں عامش, لیکن جب سے قرآن کا ساتھی ہوا اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا. ساری دنیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر باہر نکلے. یہ ہجرت کا واقعہ نہیں ہے, اس کے الگ وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے. وہاں ایک الگ آدمی سے دودھ لیا تھا صدیق اکبر نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے پاس آئے, کہا کہ وہ بچہ یہ تو بکریاں چرا رہا ہے, تجھے اس کی اجازت ہے کہ تو کسی کو دودھ دے سکے؟ کہاں ہاں ہے. اور پھر مجھے تھوڑا سا دودھ دونے دے, میں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرنا. علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ اور واقعہ ہے. تو یہ بکریاں چرانے والے تھے,
مسلمان ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہے لوگوں جس پہ عبداللہ ابن مسعود راضی اس پہ میرا رب راضی. فقیہ اعظم بنا دیا سینا فاروق اعظم نے جب ان کو کوے بھیجا نا تو کہا ضرورت تو مدینے تھی لیکن میں ایثار کرتے ہوئے تھے بکریاں چرانے والے چرواہے تھے لیکن جب مصطفیٰ کے غلام بنے اللہ جل مجدہ کے نے کہاں سے کہاں پہنچا. میرے آقا نے جہاں کہا نا کہ 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو اگر قرآن پڑھنے آئے گا تو سب کہہ رہے ہیں خود پڑھو آئے گا بڑا یہ تحریک چل رہی ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں خود پڑھو خود ترجمے ہو گیا خود حدیثیں پڑھو خود قرآن پڑھو. مصطفیٰ نے نہیں کہا خود پڑھو یا ہر ایک سے پڑھو قرآن پڑھنا ہے تو میرے 4 صحابہ سے پڑھنا ہے میں دوسروں سے کیوں نہیں پڑھنا. انہوں نے پہلے نمبر پہ عبداللہ ابن مسعود کس کو بکریاں چرانے والے کو کہاں پہنچا دیا. ارے یہ بکتے بکاتے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. فرمایا سب کو اسلام نے عزت دی. اسلام کو کس نے عزت دی؟ عمر فاروق نے. اللہ و حسین عبداللہ مسعود کہتا ہے اللہ کی قسم ہم دیواروں کے اور پتھروں کے سامنے بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہ کسی کافر کو پتہ نہ چلے اتنے ڈرتے تھے. لیکن جب عمر فاروق اسلام لائے تو آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اللہ سچا نہیں ہے ہاں سچا ہے آپ سچے نہیں ہیں ہاں سچا ہوں ہمارا دین سچا نہیں ہاں سچ. جب سب سچے ہیں تو ہم چھپ کے کیوں رب کا ذکر کریں. آج ہم ذکر کریں گے کعبے میں. آج وہ کافر کے وہی نہیں تھے آج بھی اتبا شیبہ موجود نہیں تھے آج بھی ابو لہب ابو جہل موجود نہیں تھا آج بھی نضر بن حارث موجود نہیں تھا آج بھی ولید موجود نہیں تھا. یہ سارے ظالم تھے کہ نہیں آج بھی. ایک عمر اللہ اس سے پہلے بعض روایتوں میں صرف ایک دن پہلے وہ اللہ کے شیر محبوب کے شیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے لیکن باہر نکل کے آج نعرے ماریں گے یہ کس نے کہا؟ یہ عمر فاروق نے کہا. یہ مکے کی گلیوں میں آج اللہ کا نام کس نے لیا؟ آج معاذ اللہ کئی لوگ کہتے ہیں وہ نہیں جی عمر سے نبی بھی ڈرتا تھا اس لیے نہیں کچھ کر سکے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ارے ساری کائنات ایک طرف میرا آقا ایک طرف. میرے آقا کو کون ڈرا سکتا ہے؟ کہتا نہیں آقا تو علی کا تھا عمر سے ڈرتے ہوئے نہیں نبی بولے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ارے تم اللہ مولا علی کو بھی تو کہتے ہو نا شیر خدا ہے اپنا حق بھی نہیں لے سکے. کیا تم نے الزام لگائے ان پہ اہل بیت پہ؟ کیا تم نے ان کی عزتیں کی؟ جب ظلم و ستم بیان کرتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ تو ایسے لگتا ہے جیسے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے سب سے زیادہ بزدل آدمی تھے. اپنی بیوی پہ ظلم ہوتا دیکھ کے چپ کر کے بیٹھے رہے اپنا حق نہیں کھا سکے لے سکے. اور پھر میں کئی بار عرض کرتا ہوں کہ یار ایسے لوگ حق کھانے والے ہوتے ہیں کہ جو فوت ہوں تو قرضہ چھوڑ کے جائیں. ایسے لوگ بعض لوگوں کے چھیننے والے ہوتے ہیں مقروض ہو کے جائیں اس دنیا سے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ جی ان کا یہ کمر ہم کو نہیں ہے چلو نہیں ہے تو پھر کیا ذکر نہیں کریں گے. جی یہ کمر ہم کو نہیں ہے چلو مان لیا ایک منٹ تو ہی مان لی. تم جس طرح کے بھی کہتے ہو وہی تاریخ سے ہی شہید ہو گئے ہیں کہ نہیں تو کیا ذکر نہیں کریں گے. یہ انبیاء کا ذکر نہیں سننا چاہتے یہ صحابہ کا ذکر نہیں سننا چاہتے کچھ اہل بیت کا ذکر نہیں سننا چاہتے کچھ اولیاء کا ذکر نہیں سننا چاہتے. ارے رب تو ان سب کا ذکر سننا چاہتا ہے. رب تو کہتے ہیں ان کا ذکر کرو. مصطفیٰ تو کہتے ہیں ان کا ذکر کرو. مصطفیٰ تو لوگوں کو کہتے ہیں جبرائیل امین کو کہتے ہیں. امام حاکم نے مسند میں حدیث نقل کی امام احمد نے بھی کہ جبرائیل امین کو کہا جبرائیل مجھے ذرا عمر فاروق کے فضائل تو سناؤ. اللہ اکبر. کس لیے خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے فضائل کہاں سے ملے؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہے اور کثرت نہ تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اور کہہ دو رضا سے کہ خوش ہو خوش رہ کیونکہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے.
یہ ساری برکتیں کہاں سے ملی؟ جو مصطفیٰ کے دامن سے ملی ہے. خود فاروق اعظم جب مکے میں گئے نا حج کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ اونٹ کے ہننے کے اوپر روتے روتے ان کا ماتھا جا لگا. اتنا روئے کہ اونٹ کے ہننے پہ ان کی پیشانی جا لگی, داڑھی جو ہے وہ تر ہو گئی. لوگوں نے کہا اے عمر فاروق کیوں رو رہے ہو, کیوں پریشان ہو؟ کہا لوگوں یہی وادی ہے, میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا اور میرے اونٹ, میرا باپ کہتا ہے اس کو قطار میں لگا, ایک کو آگے کرتا دوسرا پیچھے ہو جاتا. میرے باپ کا کوڑا ہوتا تھا اور میری کمر ہوتی تھی, اور میرا باپ کہتا تھا عمر تو ساری عمر کامیاب نہیں ہو سکے گا, تو اتنا نکما آدمی ہے کہ تو سے اونٹوں کی لین نہیں لگتی. لوگوں میں تو وہ تھا کہ جو اونٹوں کو سیدھا کھڑا نہیں کر سکتا تھا. آج مصطفیٰ کے صدقے مجھے اللہ نے کتنی عزتیں عطا. آج کیسر و کسرا میرا نام سن کے کانپ جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اللہ عز الاسلام ابی عمر بن الخطاب, باری تعالیٰ عمر بن خطاب کو بھیج تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے. جنہوں نے اسلام کو عزتیں دی تم ان کو ذلیل دیکھنا چاہتے ہو, تم ان کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ ان کا نام مٹ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی لیے اپنے ساتھ ملایا. اور آخری حدیث پیش کر کے کرتا ہوں, چونکہ پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائے تو اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تو جس راستے سے گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا, تیرے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق کا تو نام لیا جائے نا تو شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ حدیث ایسا ایک ترازو ہے, ایسا ایک پیمانہ ہے کہ اس کو دیکھتے جاؤ, جو عمر فاروق کا راستہ ہوگا شیطان اس پہ نہیں چلے گا. یہ تمہیں پتہ چل جائے گا حق اور باطل کا. عقیدہ ہو, عمل ہو, فروعات ہوں, اصول ہوں. جو عمر فاروق کا عقیدہ ہے وہ شیطان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. جو عمر فاروق کا عمل ہے وہ شیطان کا عمل نہیں ہو سکتا. عمر فاروق کو فاروق اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ بظاہر چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اللہ اکبر. جھگڑا پڑ گیا نا دو آدمیوں میں, ایک نامزد مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا, اور مکے میں یہ ان سے معاہدہ تھا یہودیوں سے کہ فیصلہ جو بھی ہوگا جھگڑوں کا فیصلہ یہ مصطفیٰ کرے. یہودیوں کو ہی پتا تھا یہ نبی جو ہے صلی اللہ تعالی, یہ جب وہ بولتا ہے حق بولتا ہے, سچ بولتا ہے. یہ چہرے دیکھ کے بات نہیں کرتا, یہ حسیتے دیکھ کے نبی بات نہیں کرتے, یہ دولت دیکھ کے بات نہیں کرتے, یہ دوست دشمن دیکھ کے بات نہیں کرتے, یہ قبیلے دیکھ کے بات نہیں کرتے. ان کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے, جو بھی نکلتا ہے, حق نکلتا ہے, سچ نکلتا ہے. اب گئے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں, اس مسئلے میں یہودی حق پر تھا, اور میرے آقا نے کہا یہ حق کس کا ہے؟ تو نام نے آدم مسلمان کہنے لگا نہیں عمر سے فیصلہ کراتے ہیں, چونکہ اس کو پتا تھا عمر اشداء علی الکفار ہیں, یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں, اس کی تو سنیں گے بھی نہیں, اس کو تو دیکھیں گے بھی نہیں, میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. چلو بھائی عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, عمر فاروق ہے ہمارا فیصلہ کر دینا, یہ مسئلہ ہے. ابھی عمر فاروق بولے نہیں, وہ یہودی بول پڑا کہ عمر ہم آپ سے پہلے آپ کے نبی سے فیصلہ کروا آئے. کہا اچھا, پھر کہا انہوں نے میرے حق میں کیا, پھر یہاں کیا لینے ہے؟ کہا یہ کہتا ہے کہ نہیں جی عمر سے فیصلہ کرائیں گے, ہاں 12 اپریل کی چھٹی نہیں چاہیے, یکم محرم کی چاہیے, کیونکہ عمر فاروق کا دن ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم عمر فاروق کو خوش کر لیں گے نبی کے بغیر. نبی کریم کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے, صداقت کا نعرہ لگنا چاہیے عمر فاروق کا. یہ لوگ سمجھتے ہیں عمر کو ہم راضی کر لیں گے مصطفیٰ کے بغیر. حضرت عمر فاروق کا ٹھہرو بھی فیصلہ کرتا ہوں. بس چاہیے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق سمجھاتے, حدیثیں پڑھتے, آیتیں پڑھتے. دیکھو بھائی اللہ نے کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے دے اس کو پکڑ لو. اب رسول نے فیصلہ کر دیا نا, اللہ نے کہہ دیا نا, اب کوئی کسی اور کے پاس نہیں جانا. عمر فاروق نے کہا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار پکڑی, نہ مسئلہ پوچھا نہ سمجھایا, تلوار ماری, سر اتار کے وہ پھینک دیا. مکے میں شور مچا, عمر نے مومن کو قتل کر دیا, عمر نے مومن کو, عمر نے میرے آقا کی بات, یا رسول اللہ عمر نے ایک مومن مار دیا, یا رسول اللہ عمر نے ایک مومن. میرے آقا نے کہا ہو نہیں سکتا عمر مومن کو, یہ نہیں ہو سکتا, بلا عمر کو.
عمر تو نے مومن کو قتل کر دیا؟ نہیں یا رسول اللہ، میں نے مومن کو قتل نہیں کیا۔ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا پر مومن کو نہیں مارا۔ کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایک نمازی کو تو مار دیا ہے، میں نے مومن کو نہیں مارا۔ کیا وہ حج نہیں کرتا تھا؟ ہاں رسول اللہ، حاجی مار دیا ہے۔ کیا تبلیغ نہیں کرتا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ، ایک تبلیغی مار دیا ہے پر مومن کو نہیں مارا۔ ایک غازی مار دیا ہے، ایک صدقہ کرنے پر ابھی بھی یا رسول اللہ وہاں تک کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکات بھی کرتا تھا، مبلغ بھی تھا، ابھی بھی مومن نہیں تو کب ہوگا؟ ابھی مصطفیٰ بولے نہیں، رب نے کہا جبرائیل فوراً جا کے جاؤ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محبوب اللہ، مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہوگے۔ کب تک؟ حتی یصلون، جب تک نماز نہ پڑھ لے، حتی یصومون، جب تک روزہ نہ رکھ لیں، حتی یحجون، جب تک حج نہ کر لے۔ فرمایا نہیں، سب کچھ کرے جب تک تجھے اپنا آقا مولا نہیں ماننے کے مومن نہیں ہو۔ فرمایا یہ ہے فاروق، یہ ہے فاروق، اس کو فاروق کہتے ہیں جو مومن اور منافق میں فرق کر دیتا ہے، جو حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جہاں عمر کا نام آیا، اگر چہرے پہ رونق آ گئی تو سمجھ لینا ایمان ہے۔ اس کا تو نام بھی فاروق ہے، یہ تو فرق کر کے رکھ دیتا۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں صحابہ اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کل لوگوں کے پراپوگنڈے سے بچتے ہوئے ہمیں وہ سچا عقیدہ عطا فرمائے جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، جو امام اہل سنت کا عقیدہ تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے، اور اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جبیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔